قراءت پھر رکوع. جی حضور رکوع کے حوالے سے کچھ بتائیے. رکوع غالباً پچھلے سلسلے میں کچھ تھوڑا سا ڈسکس ہوا تھا لیکن ہم اسی کو کنیکٹ کر لیتے ہیں. رکوع کس طرح کمر جھکانی ہے؟ کچھ لوگ بڑا شارٹ رکوع کرتے ہیں، تو کچھ رکوع کی تھوڑی سی تفصیل اگر بیان ہو جائے. رکوع یہ عربی کا لفظ ہے، اس کا معنی ہے جھکنا. ٹھیک ہے. اب یہاں پر کتنا جھکنا یہ شریعت مطہرہ کے نزدیک مطلوب ہے، تو اس کی حد بندی یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کھڑا ہے وہ اتنا جھکے، اپنی کمر اتنا جھکائے کہ اس کے ہاتھ اس کے گھٹنوں تک پہنچ جائیں. ٹھیک ہے. تو جھکنے کا اتنا انداز، اتنی مقدار یہ رکوع کے فرائض میں شامل ہے. ٹھیک ہے. اگر کوئی اتنا بھی نہیں جھکا کہ اس کے ہاتھ گھٹنوں تک پہنچیں، ٹھیک ہے. جھک تو رہا ہے لیکن اس کے ہاتھ اگر وہ لٹکاتا ہے تو گھٹنوں تک نہیں پہنچتے، ٹھیک ہے. تو اس کا یہ جھکنا کافی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس کے لیے ضروری ہے کم از کم اتنا جھکے، مزید اور جھکے کہ اس کے ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ جائیں. یہ ہے رکوع کے فرائض میں شامل. ٹھیک ہے. اور سنت یہ ہے کہ رکوع کرنے والا اپنے کمر کو بالکل سیدھا کر دے. اس کی کمر ہے تو یہ کمر بالکل پلین ہو جائے، یہ سر اونچا نہ ہو، نیچے نہ ہو. تو بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ بعض اپنے سروں کو اونچا رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، اور بعض اپنے سروں کو جھکا دیتے ہیں. تو سر اور کمر اس درمیان ان میں لیول ہونا چاہیے. یہ لیول رکھنا سنت ہے. اور مزید یہ کہ اپنے ہاتھوں میں تناؤ بھی ہو، ٹھیک ہے، بالکل خم نہ ہو. ہاں، فولڈ نہ ہو، گھٹنے بھی فولڈ نہ ہو، گھٹنے بھی تنے ہوئے ہوں، ٹائٹ ہوں. اسی طرح اس کے کونیاں بھی اس کی ٹائٹ ہو رہی ہوں. تو اس حالت میں رکوع کرنا یہ سنت ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. امید ہے کہ میرے پیارے اسلام میں رکوع کے حوالے سے ہم نے سنا ہوگا. واقعی کچھ لوگ پراپر نہیں جھکتے بلکہ کمر سیدھی کرنی ہے، یہ سنت ہے. اور یہ کہاں سے سیکھا جائے؟ الحمدللہ شیخ طریقت امیر اہل سنت نے پریکٹیکل کر کے بھی ویڈیو پر یہ عطا فرمایا ہے. وہ ویڈیو بھی آپ مکتبۃ المدینہ سے نماز کا عملی طریقہ، وضو کا عملی طریقہ حاصل کر سکتے ہیں. اور ساتھ ساتھ الحمدللہ میرے پیارے محترم اسلام میں مدنی قافلے میں ہم نے دیکھا کہ مدنی قافلے میں جب نماز کا پریکٹیکل کروایا جاتا ہے، کئی اسلام میں ایک ایکسپیرینس ہوا ہوگا جو اس وقت یہ سلسلہ دیکھ رہے ہوں گے کہ مدنی قافلے میں جا کر ہمیں باقاعدہ بتایا جاتا ہے رکوع کیسے کیا جائے، اور رکوع کر کے کس طرح کمر سیدھی ہوگی، سر زیادہ نہیں جھکا ہوا ہونا چاہیے. پھر نگاہیں حضور رکوع کے وقت کہاں ہوں گی؟ رکوع کے وقت نگاہیں اپنے پاؤں کی پشت پر، انگوٹھوں کی، انگلیوں کی سائڈ، ٹھیک ہے، اس سب اپنی نگاہیں رکھنی ہیں. اور حدیث مبارکہ میں اس میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے لیے یہ ایک وعید بھی ہے کہ جو اپنی کمر رکوع میں سیدھی نہیں کرتے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان مسند امام احمد بن حنبل میں یہ مروی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس نماز کی طرف نظر نہیں فرماتا جس میں رکوع اور سجود کے درمیان پیٹھ سیدھی نہ کرے. اللہ. تو امید ہے کہ اب بھائی رکوع کرنا سیکھ لیں گے. اسلامی بھائی جو ہمیں سن رہے ہیں مدنی قافلے میں سفر کی نیت کر لیں اور یہ پریکٹیکل بھی دیکھ لیں انشاءاللہ تاکہ آسانی ہو جائے گی. اسلامی بہنوں کو بھی حضور یہی انداز اپنانا ہوگا اپنا رکوع کے لیے؟ اسلامی بہنوں کا انداز جدا گانا ہے. اچھا. یعنی اسلامی بہنوں کا انداز یہ ہوگا کہ وہ رکوع میں اتنا جھکیں گی کہ ان کے ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ جائیں. ٹھیک ہے. ان کو مردوں کی طرح کمر سیدھی نہیں کرنی، مردوں کی طرح ان کے ہاتھوں میں تناؤ نہیں ہوگا، ایسے ان کے گھٹنے بھی بالکل ٹائٹ نہیں ہوں گے. کچھ اس میں خم عورتوں کو رکھنا ہے، گھٹنے زیادہ تنے ہوئے نہ ہوں، ہاتھ بھی زیادہ ٹائٹ نہ ہو، کچھ خم رہے، وہ کمر بھی بالکل سیدھی نہیں کرنی. تو یہ حدیث مبارکہ جو ابھی گوشت گزار کی، اس میں رکوع اور سجود کے درمیان پیٹھ سیدھی نہ کرنے کا تذکرہ ہے. تو یہ جو قومہ کیا جاتا ہے رکوع کرنے کے بعد، اس حدیث کا تعلق رکوع کرنے کے بعد ٹھیک ہے جو کھڑے ہوتے ہیں. اچھا، وہ کھڑے جو صحیح نہیں ہوتے، یہ اس پر وعید ہے. تو یہ وعید اس کے بارے میں ہے کہ جو رکوع کر لے اور رکوع کرنے کے بعد بھی جو اٹھتے ہیں تو کمر سیدھی نہیں کرتے، اور رکوع سجود کے مابین کمر سیدھی کے بغیر ہی فوراً سجدے میں چلے جاتے ہیں. تو یاد رکھیے کہ یہ رکوع کرنے کے بعد جب ہم کھڑے ہوتے ہیں اس کنڈیشن کو قومہ کہا جاتا ہے. اور قومہ یہ کرنا واجب ہے، اور اس کے اندر کم از کم اتنی مقدار ہماری ہونی چاہیے کہ ہم بالکل اسٹیٹ کھڑے ہوں، نارمل کھڑے ہوں، ہماری کمر سیدھی ہو جائے. اس معاملے میں جلد بازی نہیں کرنی چاہیے. اور اکثر نمازیوں کی ایک تعداد ہے جو رکوع کے بعد اس قومے کی ادائیگی سے غفلت برتتی ہے. بالکل ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہے. رکوع کیا، رکوع کرتے ہی فوراً ایک دم سجدے میں جانے کی جلدی ہوتی ہے، تو جلدی نہ کریں. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس فرمان کی طرف توجہ دیں کہ اللہ تعالیٰ بندے کے اس نماز کی طرف نظر نہیں فرماتا جس میں رکوع سجود کے درمیان پیٹھ سیدھی نہ کرے. تو اس لیے اپنی کمر کو سیدھا کر لیں. اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک نمازی کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا
نماز پڑھ رہا تھا. نماز سے فراغت کے بعد حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ قم فصلی فإنک لم تصلی، کھڑے ہو جاؤ، دوبارہ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی. اس نے پھر دوبارہ نماز پڑھی. پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کی نماز کو دیکھا، پھر اس کے بعد فرمایا کہ تم دوبارہ سے نماز پڑھو. تو 2-3 مرتبہ جب یہ عمل ہوا تو بالآخر جان عالم رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض گزار ہوا کہ آپ ہی بتا دیں کہ کس طرح نماز پڑھنی ہے. یعنی مجھے تو اسی طرح آتی تھی جس طرح آپ 2-3 مرتبہ میں پڑھ چکا ہوں. تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پھر انہیں نماز پڑھنے کا طریقہ بتایا کہ جب تم رکوع میں جاؤ تو کمر سیدھی کر لو، اطمینان کے ساتھ رکوع کرو. پھر رکوع سے جب اٹھو تو فرمایا اطمینان کے ساتھ بالکل کھڑے ہو جاؤ. پھر اس کے بعد سجدہ کرو، اطمینان کے ساتھ سجدہ کرو. سجدہ کرنے کے بعد بیٹھو تو اطمینان کے ساتھ بیٹھو. تو یہ اس نمازی کی نماز میں جو مسٹیک ہو رہی تھی وہ یہی ہو رہی تھی کہ ادھر بس رکوع سے سر اٹھایا اور ڈائریکٹ سجدے میں گیا، سجدے سے سر اٹھایا ڈائریکٹ دوسرے سجدے میں گیا. تو یہ جو اطمینان نہیں ہو رہا تھا، تو یہ اطمینان کرنا واجب ہے. یعنی رکوع کے بعد جب قوما کرتے ہیں یہ قوما واجب ہے. اس میں کم از کم اتنی مقدار ٹھہرنا کہ جس میں 1 مرتبہ سبحان اللہ کہہ لیا جائے، یہ واجب ہے. اس کے بعد پھر ہم سجدے کی طرف جائیں گے. تو نمازی حضرات جو ہمارے ہیں اس طرف ان کو توجہ دینی چاہیے. کہیں ایسا نہ ہو کہ اس ترک واجب کی یہ عادت برس سے ان کی ہو اور اسی طرح نماز پڑھتے پڑھتے وہ دنیا سے چلے جائیں. تو یہ ترک واجب ہونے کی صورت میں نماز ناقص رہ جاتی ہے. تو یہ نقص دور کرنے کے لیے اگر یہ عمل بھولے سے ہوا تو سجدہ سہو کریں، اور جان بوجھ کے ہوا اور ظاہر یہی ہے کہ سیکھا نہیں، جان بوجھ کے ہی کر رہے ہیں یہ سارے معاملات. تو جو جان بوجھ کے اس طرح ترک واجب کرے گا تو اس کو نماز دوبارہ دہرانی ہوگی. سوچنے والی بات ہے کہ ہم نے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیو نماز سیکھی کب؟ ایک ہے دیکھ کر پڑھنا اور ایک ہے سیکھ کر پڑھنا. ایسا لگتا ہے کہ ہم میں سے اکثریت نے دیکھ کر نماز پڑھنا شروع کر دی. والد صاحب کو دیکھا تو بچے نے پڑھنا شروع کر دی، دادا کو دیکھا گھر میں نماز پڑھتے تھے، ہم نے بھی ویسے جیسے وہ پڑھتے ہیں ویسے پڑھ رہے ہیں. مسجد میں گئے نمازیوں کو دیکھا تو ویسے نماز پڑھنی شروع کر دی. کسی کو دیکھا کوئی نیا اسٹائل ہے، چلو بھائی یہی انداز ہوتا ہوگا، ہاتھ اس طرح اٹھانے چاہیے تو اس طرح اٹھا رہے ہیں. پریکٹیکلی کسی انسٹیٹیوٹ میں جا کر، کسی مدرسے میں جا کر، کسی قاری صاحب کے پاس، عالم دین کے پاس جا کر ہم نے سیکھا کہ یار ہمیں نماز پڑھنا سکھائی جائے. ہمیں تو شرم آتی ہے، ہم نماز پڑھنا سیکھیں گے. لیکن واقعی اب دیکھیں یہ کیسی بات ہے کہ صرف رکوع اور سجدے کے درمیان کھڑے کوئی صحیح نہیں ہوگا تو اس کو کیا وعید سننے کو ملی. اور ایسی بہت ساری باتیں ابھی آپ کو آگے پتہ چلنے والی ہیں. تو براہ کرم نماز پڑھنا سیکھیں. اس کو یہ نہ سمجھیں کہ مجھے آتی ہے پڑھنا. ہم اصل میں اس بات کو بڑا فیل کرتے ہیں کہ مجھے نماز پڑھنا نہیں آتی، 20 سال سے نماز پڑھ رہا ہوں، 10 سال سے نماز پڑھ رہا ہوں، لیکن جناب نہیں آتی. ایسا ہے نا روایتوں میں حضور کہ کئی سالوں کے نماز پڑھنے والے کے منہ پہ نماز مار دی جائے گی. اب عبادت تو ہمیں یہ سب چیزیں سیکھنی ہوں گی. اور یہ سیکھیں کہاں سے؟ الحمدللہ اسی نیت کے ساتھ، اسی انٹینشن کے ساتھ ہم دارالفتہ اہل سنت کا سلسلہ لے کر حاضر ہوتے ہیں. ماشاءاللہ مدنی مذاکرے امیر اہل سنت فرماتے ہیں. مدنی چینل کے سلسلوں میں آپ کو یہ چیزیں بتانے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر اس کے باوجود آپ کو پریکٹیکلی بھی کچھ چیزیں کرنی ہوگی، کچھ کتابوں کا مطالعہ کرنا ہوگا، اور پھر مدنی قافلوں میں اسلامی بھائی سفر کریں تو یہ تمام چیزیں حاصل